بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے 40 سال پہلے 583 عیسوی یا 584 عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان سے 13 سال قبل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق تھا۔ اس کا مطلب حق و باطل یا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے۔ یہ لقب آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کے قبول اسلام کی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا۔ سیدنا عمر کے بارے میں دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ جب اللہ کے رسول موجود تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی معاونت کا حق ادا کیا اور رسول کریم کی زبان اقدس سے فضیلت اور بشارت پائی۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو ان سے رفاقت کا نمونہ بنے، اور جب اپنے کندھوں پر خلافت کا بوجھ آن پڑا تو بعد میں آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے ایسے مشعل راہ بنے کہ کوئی بھی حکمران ان کے آزمودہ اقدامات سے استفادہ کیے بغیر فلاحی ریاست نہیں بنا سکتا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں عظیم فتوحات کی بدولت 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست کی حدود پھیل گئی۔ اس وقت کی 2 سپر طاقتوں روم اور فارس کو عبرتناک شکست دی۔ سیدنا عمر ہر وقت اپنی قوم کی فکر میں رہتے۔ خلافت کی ابتدا میں جب اقتصادی حالت بہتر نہیں تھی تو ان کا رنگ سفید ہونے کے باوجود سیاہ ہو گیا۔ انہوں نے خود پر لازم کیا کہ اس وقت تک گھی استعمال نہیں کروں گا جب تک قحط سالی ختم نہیں ہو جاتی۔ سیدنا عمر کی زندگی اور خلافت امت مسلمہ کے لیے امن و سکون اور کامیابی کا زینہ تھی۔ ان کی وفات سے امت انتشار اور فتنہ فساد کا شکار ہو گئی۔ سیدنا عمر شہادت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ انہیں اس بات پر اس لیے یقین تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو ابو بکر، عمر اور عثمان ساتھ تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو نبی کریم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں رکھ کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت۔ صحابہ رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا جو مجوسی تھا۔ اس کا نام ابو لولو تھا۔ یہ مجوسی ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کے پاس اپنے مالک کی شکایت لے کر آیا کہ اس کا مالک مغیرہ اس سے روزانہ 4 درہم وصول کرتا ہے، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تم بہت سے کام کے ہنر مند ہو تو 4 درہم روز کے تمہارے لیے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنے کا مکمل ارادہ کر لیا اور اپنے پاس ایک زہر آلود خنجر رکھ لیا۔ 26 ذی الحج 23 ہجری بروز بدھ آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد نبی میں تشریف لائے۔ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اسلام دشمن مجوسی آپ پر حملہ آور ہو گیا اور اتنا سخت وار کیا آپ بری طرح زخمی ہو گئے، اور 3 دن کے بعد 10 سال 6 ماہ اور 4 دن مسلمانوں کی خلافت کے امور انجام دینے کے بعد 63 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر سے ان کی شہادت کے موقع پر لوگوں نے پوچھا، یا امیر المومنین، کچھ وصیتیں فرمائیے اور خلافت کے لیے کسی کا انتخاب بھی فرما دیجیے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا، خلافت کے لیے میں ان 6 صحابہ کو مستحق سمجھتا ہوں جن سے اللہ کے رسول دنیا سے راضی ہو کر گئے ہیں۔ پھر آپ نے 6 صحابہ کے نام بتائے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص۔ ان 6 صحابہ میں سے جن کو چاہیں منتخب کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کی، اور آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں حضور پاک اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن